قرآن کل بھی سچ تھا، قرآن آج بھی سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دعویٰ کر دیا جو محمد کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، وہ لا نسل ہوگا، وہ لا خاندان ہوگا، وہ بے نسل ہوگا، وہ لوارث ہوگا۔ لیکن جب میں نے تاریخ سے پوچھا کہ تو بتا کیا محمد کا دشمن بے نسل رہا، تو تاریخ کے ماتھے بھی شرمندگی کا پسینہ آیا۔ اس کا میرے پاس نبی کے ایسے ایسے دشمن ہیں، جو دشمن بھی تھے ان کی اولاد بھی تھی، جو دشمن بھی تھے ان کی نسل بھی تھی، جو دشمن بھی تھے ان کا خاندان بھی تھا۔ حارث نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ نوفل نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ زید نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ آس نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ خویلد نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ ابو جہل نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی۔ ابو لہب نبی کا دشمن ہے۔ یہ سارے کے سارے سلمان رشدی تک نبی کے دشمن بھی رہے ہیں، ان کی اولاد بھی رہی ہے۔ تو جب خدا نے قرآن میں کہا تھا جو محمد کا دشمن ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو پھر ان کی نسلیں کیسے چلی، ان کے خاندان کیسے چلے؟ پانچویں امام کا دور تھا، میرا شہنشاہ مسجد سے باہر آیا، ایک شخص کی گود میں بچہ تھا، اس نے امام کو سلام کیے بغیر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا۔ امام کے نوکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تمہارا دشمن ہو اس کی نسل کوئی نہیں ہوتی، اس کا خاندان کوئی نہیں ہوتا، یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیرے نانے کا بھی دشمن ہے، اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا قرآن سچ تھا، سچ ہے اور سچ رہے گا۔ اس کا مولا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، پہچانے کسی اور کے۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ ہوتے کسی اور کے، پہچانے کسی کے جاتے۔ جو دشمن مصطفیٰ ہو، جو دشمن اولاد مصطفیٰ ہو، نسل نہیں ہوتی، خاندان نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا دشمن کل بھی لا نسل تھا، آج بھی لا نسل ہے۔ میرے امام حسن کو جب دربار گیا تھا حکومت چھیننے کے بعد، تو یہ کہہ کے دربار میں بلایا گیا تھا کہ شاید حسن آئے، دربار کی حالت دیکھے کہ تخت اب ان کے پاس نہیں رہا، تاج اب ان کے پاس نہیں رہا، اب تخت میں بھی کوئی غیر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن یہ مذہب جعفریہ کی مجبوری ہے، ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس ہے۔ تخت والوں سے بھیک ہم نے کبھی مانگی نہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، بندے جسے تخت دیتے ہیں اسے ہی کل ذلیل کرتے۔ یقین نہ آئے تو اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لو، یہ ممبر نہ سیاست کا ممبر تھا بابا جی، نہ سیاست کا ممبر ہے، نہ اسے کبھی بھی کسی سیاست کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک پیغام اپنی نسل تک پہنچانا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دکھا دیا۔ جو جلوس کے منکر تھے، مخدوم جون شاہ جی، وہ سارے کے سارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئے ہیں۔ جو ہمیں کل کہتے تھے کہ محرم میں جلوس چار دیواری میں رکھو، آج انہیں حکومت کہہ رہی ہے چار دیواری میں رہو، وہ کہتے نہیں سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں ہم بازاروں میں آئیں گے۔ اور احتجاج کس بات کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے احتجاج اس بات کا ہے کہ حاکم نااہل ہے، اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، حاکم نااہل ہے، تخت سے اتارو۔ جب بھی کسی اور میں نے ہر ممبر پہ یہ گزارش کی ہے، ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی فتح کے چور باقی ہیں۔ کچھ حساب نیب لے گا، کچھ امام غیب لے گا۔ میرے بادشاہ حسن دربار میں آئے، حاکم تخت پہ تھا، اس نے مولا حسن کے آنے سے پہلے دربار میں حکم نامہ نافذ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی کا بیٹا دربار میں آئے گا، حسن کے آنے کی دیر ہے، کوئی بندہ حسن کے احترام میں اٹھے نہ، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اب تخت امیہ کی نسل کے پاس ہے۔ اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا جب حسن آ کے دربار میں بیٹھ جائے، 7 بندے اس نے پیسے دے کے تیار کیے تھے کہ جب حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے تم نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے۔
جو ہی آ کے مولا حسن کرسی پہ بیٹھے، یہ ساتھ کے ساتھ تنخواہ دار اٹھے، انہوں نے امیہ کے نسل کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ میرے مولا حسن مسکرا کے سنتے رہے، مسکرا کے سنتے رہے۔ جب ساتھ کے ساتھ نے اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے سنا لیے، پھر میرے بادشاہ حسن نے ان کی طرف دیکھا، حسن کی آواز آئی جو میرے مالک حسن کا پہلا جملہ ہے۔ میں مومنین میں کسی کی توہین نہیں کروں گا، آپ کا ذہن اگر ایک لمحے کے لیے ادھر جائے میں منت کروں گا، واپس آنکھوں کو منبر پہ لے کے آئیے گا۔ میں آپ کو اپنا جملہ نہیں، میں آپ کو بادشاہ حسن کا جملہ سنانے لگا ہوں۔ جو داد دے گا وہ میری خطابت کو نہیں دے گا، وہ حسن کے جملوں کو دے گا۔ جب ساتھ کے ساتھ اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں سنا چکے، میرے مولا حسن دربار سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں، اے عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کی کڑیوں، ہائے ہائے، اے عرب کے شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں۔ اگلی جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا۔ میرے مولا حسن فرماتے، اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تم نے میرے سامنے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں پڑھی، میں خاموش ہو کے سنتا رہا۔ حسن نے کہا، میں پورے دربار میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اونچی آواز میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار پڑھتا ہوں۔ اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا۔ آخر تک بولو ہاتھ اٹھا کے، حیدری۔ میں اونچی آواز میں پڑھوں، تم اونچی آواز میں نہیں۔ اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماؤں کا کردار پڑھ کے سنو۔ مولا حسن کا یہ جملہ کہنا تھا، دربار میں خاموشی طاری ہوئی۔ ایک پیچھے سے شخص بولا، کتاب میں جملہ نہ ہو میں زبان منبر پہ کاٹوں۔ پیچھے سے ایک شخص بولا، اسے میرے مولا امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی۔ میرے مالک حسن نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا، حسن کے چہرے پہ علی والا جلال ہے۔ جوان میرے ساتھ بولنا۔ میرے مولا حسن اس کی طرف دیکھا، تو نے میرے بابے کے خلاف بولا ہے، تو اسی کا بیٹا نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے؟ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، تو اسی کا بیٹا مشہور ہے جس کا باپ عمر میں اس سے 2 سال چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے مولا حسن کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ لوگوں نے رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی دیکھی، محمد کے عکس پہ علی کا جلال دیکھا۔ یہ حسن دیکھ کے کہنے گیا، میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں۔ حسن کی چاہیں عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں، ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں، منہ پہ ہاتھ لگ پھر بھی داد نکلے گی، ہم چاہیں تو مغرب کو مشرق کر دیں، ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں۔ ابھی اتنا کہنا تھا، پیچھے سے کہ حرامی اٹھ گیا، حسن کیسے؟ حسن نے اس کی طرف دیکھا، ایسے ایسے، ہم ایسے۔ حسن کیسے؟ ایسے اٹھا تھا بیٹھ گئی۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، آیا تھا چلی گئی۔ پیر ناصر جعفری صاحب، میر صاحب، ذریعت شاہی، بابا تنویر شاہی، مخدوم جون شاہی، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک علی کا دشمن مرد نہیں دیکھا۔ مردوں میں بیٹھی ہوئی عورت، یہ نبی کا فرمان ہے، کل علم اسے دوں گا۔ میری بھی ایک لعنت گستاخ امام کے نام کرنے لگا ہوں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی لعنت دینی ہے، تو میں بھی اپنے حصے کی لعنت دوں۔ جیسے کہ قبلہ علی ناصر صاحب بیان فرما کے گئے، پہلے محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں، آخری محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں۔ آنے دے میرے بارہویں کو،
نکلنے دے ذرا ذوالفقار نیام سے باہر. جب آئے گی شمشیر حیدری نیام سے باہر، جب عیسیٰ جیسا نبی بھی پیچھے ہوگا، عیسیٰ جیسے نبی کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا میرا 12واں زمانے سے کہے گا اے مجھ سے مقابلہ کرنے والوں، عیسیٰ جیسا نبی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو میرا باپ کسی امتی کے پیچھے کیسے؟ اے دشمن امام زمان، تیرے لیے سب سے بڑا پیغام اور تیرے لیے سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ تیرا تھا ہمارا ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ہر دور کے امام کے گستاخ کو سزا دی جانی چاہیے. تختہ دار پہ لٹکے یہ عطرت رسول کو بھونکا ہے، یہ خاندان محمد کو بھونکا ہے، اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر شیعت کی اندر کی لڑائیاں ختم ہوگی تو باہر سے دشمن حملہ نہیں کرے گا. ہماری خلیج اتنی بڑھ گئی ہے، ہماری صفوں میں فاصلہ اتنا آ گیا ہے کہ اب دشمن کو موقع مل گیا ہے، ورنہ آج سے پہلے یہ گستاخیاں کیوں نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر چور گھر کے اندر آ جائے تو گھر کے ذمہ دار دیکھتے ہیں کہ پتہ کرو دیوار کون سی چھوٹی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ آج گستاخی ہوئی ہے تو کہیں یہ ریت چل نہ پڑے، یہ رواج ہو نہ جائے. لہٰذا قوم ایک مٹھی ہو کے زمانے کو بتائے کہ ہم عزت امام کے لیے ایک ہیں. عقیدے جدا ہو سکتے ہیں، نظریات جدا ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک چار دیواری میں رہنے والے چار بھائیوں کا بھی ایک نہیں ہوتا. لہذا منبر اپنا فرض نبھائے، محراب اپنی ذمہ داری نبھائے، صاحب تحریر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، صاحب تقریر اپنی ذمہ داری کو سمجھے. ہم سب ہیں تو اس امام کی وجہ سے ہیں. اس امام کی عزت پہ ہماری نسلیں بھی قربان. ہم نے صرف 12ویں کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے اس کے دشمن سے انتقام بھی لینا ہے.